دوستوں، آج ماہ رجب کا وہ مبارک اور بابرکت دن تشریف لا چکا ہے جس کا ہمیں بڑی شدت سے انتظار تھا۔ آج ماہ رجب کی 23 تاریخ ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے ماہ رجب کی 23 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن پڑھنا ہے۔ اللہ پاک سے اگر 900 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک آپ کو ضرور دے گا۔ دوستوں، آج ماہ رجب کی 23 تاریخ ہے اور جمعۃ المبارک کا بہت ہی خاص اور بابرکت دن تشریف لا چکا ہے۔ اللہ والوں، جمعۃ المبارک کو مومنوں کی عید کا دن کہا جاتا ہے، اور جو شخص بھی یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر اللہ پاک سے آج ماہ رجب کی 23 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن جو بھی مانگتا ہے، اللہ پاک اس کی قسمت میں لکھ دیتے ہیں۔ وہ اگر من پسند شادی، من پسند نوکری، یا اپنا گھر گاڑی بنگلہ کوٹھیاں، عزت یا پھر شہرت، یا لا علاج بیماری سے علاج کے لیے، شفا کے لیے جو چیز بھی اللہ پاک سے مانگتا ہے، اللہ پاک اس کو ضرور عطا کرے گا۔ بے شک اگر وہ 900 کروڑ بھی مانگے گا تو اللہ پاک کی ذات دینے پر قادر ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آج آزما لو، انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ دوستوں، ماہ رجب کی فضیلت اور برکت تو ہر کوئی جانتا ہے، اور جب اس فضیلت والے، اس برکت والے، اس قبولیت والے، اس حرمت والے مہینے میں اللہ پاک کا یہ نام یا اللہ اور نبی پاک کا ذاتی نام یا محمد کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس نام کے طفیل رحمتیں، برکتیں بارش کی طرح برسانا شروع کر دیتا ہے۔ آج ماہ رجب کا جمعۃ المبارک کا بہت ہی خاص دن تشریف لا چکا ہے۔ اللہ والوں، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے۔ آج اگر آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ شام کو کرتے ہیں تو راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، آج یہ خاص عمل، یہ مستند وظیفہ جو شخص بھی پڑھ لے گا، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیں گے، پورے سال کی کامیابیاں اس کی جھولی میں ڈال دیں گے۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگنا چاہتے ہیں تو ہچکچائیے گا نہیں۔ آج ضرور آپ لوگوں نے ماہ رجب کی 23 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو آج کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ آج جو کہتے ہیں، آج میری وہ دکھیاری بہنیں، وہ میرے دکھیارے بھائی جو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جن کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام تک نہیں لے رہے، تو دوستوں آج ماہ رجب کی 23 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو۔ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ یہ وظیفہ اتنی جلد امیر و کبیر کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رجب کی 23 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن اتنا قبولیت کا ہے، اتنا فضیلت والا ہے کہ اس دن میں جس گھر میں یہ وظیفہ، جس گھر میں یہ رب کریم کا مبارک نام صرف 33 بار پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس دکان پر گھاٹوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، وہ مقصد بہت جلد پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج صرف اپنے مقصد کی نیت کرنے کی دیر ہے۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمانہ اپنی حالت پر واپس آ گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرتے وقت کیا تھا۔ سال 12 مہینوں کا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ماہ رجب ان میں سے 4تھا مہینہ ہے۔ ماہ رجب کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں نیک اعمال کی قبولیت، رجب کے مہینے میں عبادات اور نیک اعمال کا بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔
یہ مہینہ رمضان کی تیاری کے لیے ایک بہترین وقت ہے۔ رجب کو مغفرت اور رحمت کے مہینوں کے طور پر جانا جاتا ہے۔ رجب کے وظیفوں میں سب سے بڑا وظیفہ آج میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جو آپ نے اللہ رب العالمین کے صرف اور صرف ایک نام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا، رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھتی چلی جائے گی۔ نیا سال شروع ہوتے ہی جو لوگ سال 2024 میں پچھلے سال رب کریم سے اپنی حاجتوں کو پورا نہ کروا سکے، جو پچھلے سال غربت میں، تنگ دستی میں، پریشانی میں، مصیبتوں میں، رکاوٹوں میں ملبوس رہے، آج رجب کی 23 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن اللہ پاک کا یہ نام صرف اور صرف 33 بار پڑھ لیں۔ اس کے ساتھ قرآن پاک کی ایک بہت ہی بہترین سی سورت آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، آج کا جو وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ اتنا مجرب، اتنا خاص، اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ رجب کی 23 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لے گا، اللہ سے جو مانگے گا انشاءاللہ اس کو ملے گا، کیونکہ اس مہینے میں مانگنے والا ڈائریکٹ رب سے رابطہ کرتا ہے۔ اس مہینے کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ دوستو، جس مہینے کو اللہ کے حبیب نے رب کا مہینہ کہا، تو پھر کیوں نہ رب کے مہینے میں رب سے مانگا جائے۔ جب رجب کے مہینے میں رب کو رب کے ناموں سے پکارا جاتا ہے تو پھر رب فرماتا ہے، جاؤ فرشتوں، میں اس بندے سے راضی ہوں، اس کی حاجات کو پورا کر دو۔ پھر فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، انسانی روپ میں آتے ہیں۔ آپ اور میں اتنے کامل تو نہیں ہیں کہ اللہ ہمیں بازو سے پکڑ کر کامیابی کی طرف لے جائے۔ پھر اللہ اسباب پیدا کرتے ہیں، پھر اللہ راستوں سے رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں، پھر اللہ کریم اثرات پیدا فرماتے ہیں، پھر اللہ ہمیں خود راستہ دکھاتا ہے اور ہم خود بخود کامیابی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس لیے میری تمام بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں سے گزارش ہے، آج دکھوں کا مارا ہے، کوئی غموں کا مارا ہے، بیماری سے پریشانی سے، تنگ دستی سے پریشانی، یا پھر جو بھی کوئی معاملات ہیں، تو دوستوں ماہ رجب کی 23 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ پورا سال دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ جیسا مانگیں گے میرا رب جھولیاں بھر بھر کے نوازے گا۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ اللہ والوں، جمعۃ المبارک کے دن تو بہت سے آئیں گے، جمعۃ المبارک تو بہت سارے آتے ہیں اور آتے ہی رہیں گے، لیکن یہ جو جمعہ ہے، یہ جو آج کا جمعہ ہے اللہ والوں، یہ پھر نہیں ملے گا، یہ 1 سال بعد ہی آپ کو موقع ملے گا۔ اکثر لوگ تو جمعۃ المبارک کے دن کو سیر و تفریح میں گزار دیتے ہیں، پارکوں میں اور لوگوں کے گھروں میں دوستیاں یاریاں ان میں گزار دیتے ہیں، لیکن کامیابی ہے ان بندوں کے لیے جو اللہ رب العالمین کے لیے جمعۃ المبارک کا دن گزارتے ہیں، جو قرآن کے ساتھ گزارتے ہیں، جو نمازوں کے ساتھ گزارتے ہیں، جو نعتوں اور حمد و ثنا کے ساتھ گزارتے ہیں، اور جو سب سے زیادہ افضل ہے وہ انسان جو درود ابراہیمی کے ساتھ اپنا جمعۃ المبارک کا دن گزارتا ہے۔ اللہ والوں، یہ جمعۃ المبارک کا دن بڑی قبولیت کا ہے۔ آج یہ وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ آج اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ماہ رجب کی 23 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا یہ نام پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ ماہ رجب کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں ہر لمحے رحمتیں برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ جو بندہ اس مہینے میں رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر منگتا بھگاری فقیر بن کر توجہ کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ بس آپ نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے مانگنا ہے، میرا رب آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا۔ انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت، آپ کا ہر مقصد اللہ رب العالمین پورا فرما دے گا۔
दोस्तों, आप एक बार रब्बे करीम से अपनी माँ की तरह जिद करके तो देखें। वो तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। अगर माँ नाराज हो जाए और हम लोग अपनी माँ से माफी मांगे और अपनी माँ को राजी कर लें, तो सोचें वो माँ अपने बच्चे के लिए पसंद पसंद के खाने बनाती है, उसके पसंद के कपड़े बनाती है और उसके चर्चे करती है। जो उसके अंदर मौजूद नहीं, वो तमाम की तमाम अच्छाइयों को अपनी दोस्तों को बताती है। अल्लाह वालों, वो रब है, वो कुदरतों वाला रब है। वो रब ऐसा है जो 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। आज जो मांगोगे वो तो मिलेगा, उसके अलावा भी बहुत सारे तोहफे तोहफे अल्लाह पाक की बारगाह से मिलेंगे। शर्त यह है, रब की बारगाह में जाना है। आज वज़ू करके मुसल्ले पर बैठना है और किबले की तरफ मुंह करके बैठना है। इंशाअल्लाह आपके हर मामलात में आसानियां होती चली जाएंगी। दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल और इस बाबरकत वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है, ये जरा ध्यान से और बहुत ज्यादा संजीदगी से समझिएगा। वीडियो को बगैर स्किप करिए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज माह रजब की 23 तारीख जुमअतुल मुबारक के दिन की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे नबी पाक से मोहब्बत का वास्ता, तुम्हें जुम्मतुल मुबारक के इस बाबरकत दिन का वास्ता। हम सब की हर दिल की नेक और जायज़ हाजात को, नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। मेरे मौला, जो बेरोजगार हैं उनको अच्छा रोजगार अता फरमा, हलाल रोजगार अता फरमा, इज्जत वाला, बरकत वाला, ऐसा पाकीज़ा रिस्क और ऐसा ताहिर रिस्क अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग दोबारा कभी गुमराह ना हो, हम लोग नमाज़ें ना छोड़ें, हम लोग अपने वालिदैन की गुस्ताखियां ना करें। ए मेरे मालिक मौला, हम सबको ऐसा बाबरकत रिस्क अता फरमा, रिस्क कसीर अता फरमा, रिस्क करीम अता फरमा। मेरे मौला, हमारी ज़बान को इखलाक से पुर कर दे, हमारी ज़बान को इखलाक वाली बना दे, हमारी ज़बान को मीठी बना दे। मेरे मौला, हमारी ज़बान को दूसरों को फ़ायदा देने वाली बना दे। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, तेरे सामने हाथ फैलाकर मेरे मौला मांगता हूँ, उन बहनों के रिश्तों के बेहतरीन असबाब पैदा फरमा दे। ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि उनकी जिंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसे ही जिंदगी उनके शहरों की भी गुजरे। ए मेरे मालिको मौला, बिलखुसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। मेरे मौला, कुफ्फार पर जो तूने गहरी ज़रब मारी है, मेरे मौला उस अजाब में मजीद शिद्दत पैदा कर दे। मेरे मौला, उनको और उस अजाब में झुलसा जिस तरह से फलस्तीन और बर्मा में इन लोगों ने अजाब मुसलमानों पर डाला, बच्चों को कत्ल करा, इस तरीके से इन लोगों को भी अपने अजाब का मजा चखा। और जो हम में मुनाफिकीन हैं उनको जाहिर फरमा, उनको नेस्तो नाबूद फरमा दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसी की आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए। हम सब ने कमेंट में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखना है। और अल्लाह वालों, आज माह रजब की 23 तारीख है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। इस जुम्मे को दौलत वाला जुम्मा भी कहा जाता है। आप लोगों के पास पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। जब आपका दिल करे आप इस अमल को पढ़ सकते हैं। आप सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ सकते हैं, नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर मगरिब इशा, हत्ता के रात 9, 10, 11, 12 भी बज जाए तब भी आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। न वक्त की कोई पाबंदी है, न जगह की कोई कैद है और आप सब लोगों को ही पढ़ने की मुकम्मल इजाजत आम है। आप सब लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। लेकिन अल्लाह वालों, पढ़ना आपने बताए गए तरीके और तरतीब के साथ है। जो तरीकेकार आपको बताया जाए, जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं, उनको तरतीब वाइज ही पढ़ा जाता है।
अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने बावज़ू होकर मुसल्ले पर बैठना है और सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें। गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें। मनपसंद नौकरी, शादी, लाइलाज बीमारी के हल के लिए, मकरूज है कर्ज से निजात के लिए, नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात से हिफाजत चाहते हैं, पूरे साल की खुशियां, पूरे साल की रहमतें बरकतों से झोलियां भरना चाहते हैं, पूरे साल के रिस्क का इंतजाम कराना चाहते हैं। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगिएगा। आज माह रजब की 23 तारीख जुमतुल मुबारक का दिन, जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, रब की जात झोलियां भर भर के अता फरमाएगी। आज मांगते वक्त अपने प्यारे हबीब के सदके मांगना, हर हाजत पूरी हो जाएगी। शर्त यह है कि आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है, क्योंकि ये अमल पढ़ते दौरान आप जो मांगेंगे वो मिलकर रहेगा। तो फिर क्यों रब्बे करीम से वो मांगा जाए जिसकी आपको जरूरत ना हो। तो बेहतर वही है कि वही मांगा जाए जिसकी आपको ख्वाहिश हो। इसलिए मैं आपको बारहा कहता हूं, अपनी हाजत की, अपनी ख्वाहिश की आप लोगों ने पहले नियत कर लें और वजीफा करते वक्त अपने उन मामलात के बारे में सोचते रहें या कहीं लिख लें, ताकि आपका पर्चा आपके सामने हो, आपकी नजर पड़ती रहेगी तो आपको पता होगा कि आपका मकसद क्या है। अपने खास मकसद की नियत करिए फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। ताऊस और तस्मीहा पढ़ने से तमाम शयातीनी असरात खत्म हो जाते हैं और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें सलामती होती है। ताऊस तस्मीहा पढ़ने के बाद दिल ही दिल में रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो या रब्बना का वजीफा है। ये एक ऐसा अमल है, अल्लाह वालों का कहना है कि जब इंसान रजब की 23 तारीख जुमतुल मुबारक के दिन हुर्मत वाले महीने में खास कबूलियत की घड़ियों में या रब्बना या रब्बना या रब्बना पढ़ता है तो अल्लाह को राजी कर लेता है, अल्लाह की तवज्जो को अपनी तरफ मरकूज कर लेता है, अल्लाह की तवज्जो पा लेता है। आपने या रब्बना या रब्बना या रब्बना पढ़ना है। या रब्बना को सीधे हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार आप लोगों ने या रब्बना पढ़ना है। इंशाअल्लाह सिर्फ 11 बार या रब्बना या रब्बना या रब्बना पढ़ने से आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे, अल्लाह के दोस्त हो जाएंगे, अल्लाह के लाडले हो जाएंगे। फिर आप रब्बे करीम से जो कुछ मांगते चले जाएंगे आपको मिलकर रहेगा। आपने या रब्बना या रब्बना या रब्बना को 11 बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, या रब्बना 1 बार हो गया, या रब्बना 2 बार हो गया, या रब्बना 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या रब्बना को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। यानी आज माह रजब की 23 तारीख जुमतुल मुबारक के दिन आप लोगों ने पहले नंबर पर या रब्बना का वजीफा पढ़ना है। अल्लाह वालों, उसके बाद फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है। अल्लाह वालों, ज्यादातर हमारी परेशानियां, हमारे नसीब का खराब होना ला हौला वला कुव्वता का इसका हल है। यानी हमारे जो गुनाह होते हैं वो रब की पकड़ में हमें ले जाते हैं। हमारी गलतियां, हमारी कोताहियां, हमारे वो गुनाह जो हमने जानबूझ के करे और वो गुनाह जो हमसे अनजाने में हुए, अल्लाह पाक की नाराजगी का सबब बन जाते हैं। अल्लाह वालों, जब रब नाराज होता है, जब रब की रहमतें हमसे लौट ली जाती हैं, हमसे फेर दी जाती हैं, अल्लाह वालों, पूरी दुनिया भी अगर आपकी मदद करना चाहे तो आपकी वो मदद हरगिज नहीं कर सकती। आपने 10 बार सुना होगा ला इलाज बीमारी हो गई,
اللہ والوں، قرآن میں ایسی کوئی بیماری نہیں جو لا علاج ہو، ہر بیماری سے علاج موجود ہے، لیکن جب کوئی بندہ رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے پھر وہ لا علاج ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی لا علاج ہو گئے ہیں، آپ کی غریبی لا علاج ہو گئی ہے، آپ کی بیماری لا علاج ہو گئی ہے، آپ کی سوچ لا علاج ہو گئی ہے، یعنی جو چیز بھی ہے، جو مقصد بھی ہے، جو حاجت بھی ہے، من پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہاں میرا رشتہ ہو نہیں سکتا، لڑکی کرنا چاہتی ہے یا لڑکا کرنا چاہتا ہے، اللہ والوں، رب کی رضا ہر کام میں ہونی چاہیے۔ اسی لیے نبی پاک نے فرمایا کہ جب بھی کوئی کام کرو آپ بسم اللہ پڑھ کے کرو تاکہ اس کام میں برکت ہو جائے، اور برکت کا مطلب رب کی رضا ہے، رب کی رضا شامل ہو جائے۔ آج آپ لوگوں نے ماہ رجب کی 23 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جس کے لغوی معنی ہی نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہ کرنے کی ہمت، مگر اللہ رب العالمین کی توفیق سے۔ اللہ والوں، یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے، یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ اعمال ہے، یہ وہ قرآنی آیت ہے کہ یقین کریں آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ کے گناہوں کی توبہ ہو جائے گی، اور تیسرے کلمے کے اندر بھی لا حول ولا قوت الا باللہ موجود ہے۔ اللہ والوں، آپ نے بچپن میں سنا ہوگا شیطان کو اگر دیکھ لو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ حالانکہ لا حول ولا قوت الا باللہ پورا بھی پڑھ لیں، علی العظیم بھی پڑھ لیں، جب بھی یقین کریں اس آیت کے ترجمے میں ہمیں شیطان کا ذکر ہی نہیں ملتا، رب کی پاکی کا ذکر ملتا ہے، رب کی بڑائی کا ملتا ہے، رب کی اہمیت، رب کی ربوبیت یعنی رب کی تعریف کا ذکر ملتا ہے، شیطان کا ذکر نہیں ملتا۔ یعنی جب رب کی تعریف بیان کی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک کی جب بھی کسی عظیم چیز کو دیکھو، کسی خوبصورت لڑکی کو بھی دیکھو تو سبحان اللہ کہو، یعنی رب کی پاکی بیان کرو، اور جو بندہ رب کی پاکی بیان کرتا ہے شیطان اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو بتانے کا مقصد کیا تھا؟ اتنی ڈیٹیل میں سمجھانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ لوگ اپنی زندگی میں انقلاب لا سکیں۔ آج آپ کی انشاءاللہ حاجت تو پوری ہو جائے گی، معاملات تو ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اپنی غلطی کوتاہیوں کی وجہ سے آپ لوگ دوبارہ سے اس کیچڑ میں چلے جاتے ہیں جس سے آج آپ لوگوں کو نکلنے کا میں وظیفہ بتا رہا ہوں۔ تو اللہ والوں، بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ جب کامیاب ہوں تو اپنی اس کامیابی کو برقرار رکھیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 70 بار 70 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آج ماہ رجب کی 23 تاریخ ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور اگر آج آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کروا لی، یقین کریں دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں حاصل کریں گے۔ اللہ پاک وہاں سے رزق عطا فرمائے گا، آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس وظیفے کو بہت دھیان سے سمجھیں اور پھر کریں۔ انشاءاللہ العزیز ایسے بہترین ریزلٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، آپ لوگ یقین کریں حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا فتاح، دیکھیں رب کا ایک ذاتی نام ہے، صفاتی نام ہے یا فتاح۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یا فتاح ایک کھولنے والے، اے فتح دینے والے، اور دوسرا نام ہے یا رزاق، اے روزی دینے والے۔ اللہ والوں، زیادہ تر وظیفوں کے اندر میں آپ کو یا رزاقوں کا وظیفہ بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اگر زندگی کا جائزہ لیا جائے تو 90% تک، 80-90% تک جو ہمارے مسئلے نکل کر آتے ہیں وہ ہماری کمائی یعنی پیسوں سے شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر ہی آ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ کسی کو پیسوں کا مسئلہ ہے تو یا رزاق بڑھے، کسی کی اولاد نہیں ہو رہی وہ یا رزاق بڑھے، کسی کو برکت نہیں آ رہی تو برکت کے لیے بھی یا رزاق بڑھے۔ اس طریقے سے یا رزاقوں کی بے شمار فیوز و برکات ہے۔ اگر یہ وظیفہ آپ لوگ اپنی دکان پر پڑھیں گے تو آپ کی دکان پر گھاٹوں کا رش لگ جائے گا۔ یہ ایسا باکمال اور بابرکت وظیفہ میں آج آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔
اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا فتاح یا رزاق کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا فتاح یا رزاق کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آج ماہ رجب کی 23 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، دولت والا جمعہ ہے، فضیلت والا جمعہ ہے، قبولیت والا جمعہ ہے، شفا دینے والا جمعہ ہے۔ اللہ والوں جمعے کے دن میں ایک بڑی ہی خاص گھڑی ہوتی ہے جس کو قبولیت کی گھڑی کہا جاتا ہے، وہ عصر اور مغرب کے درمیان آتی ہے۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ جب خطبہ پڑھا جاتا ہے، امام صاحب خطبہ دیتے ہیں اور جب خطبہ ایک دیتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر دوبارہ دوسرا دیتے ہیں، تو جب پہلی بار خطبہ دے کے بیٹھیں دل ہی دل میں زبان بھی نہیں ہلانی اور آپ کی منہ بھی نہ ہلے، مطلب لپسنگ بھی نہ ہو آپ کی اور اندر کی زبان بھی نہ ہلے، دل ہی دل میں آپ نے اللہ پاک سے مانگنا ہے اور اس وقت جو مانگا جاتا ہے وہ ملتا ہے۔ تو یہ دو وقت ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، روایتوں میں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اوقات ہیں، فجر کا وقت ہے، قبولیت والا وقت ہے، لیکن اس کی روایتیں اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہیں۔ جو مضبوط روایتیں وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ جب آپ لوگ یا فتاح یا رزاق کو 33 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ یعنی چوتھا اور آخری عمل آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ایسے خاص نام ہیں، ہماری زندگی میں آنے کا مقصد ہی یہ دو ہستیاں ہیں، ایک اللہ رب العالمین جو کہ ہمارے معبود ہیں، دوسرے جو ہمارے نبی اور رسول ہیں جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ ہم لوگ ان کو محمد کے نام سے جانتے ہیں اور احمد کے نام سے جانتے ہیں، جن پر ہم نے ایمان ان پر بغیر دیے لائے۔ ہم نے دیکھا نہیں ان کو، نہ اللہ کو دیکھا نہ نبی پاک کو دیکھا، پھر بھی ہم ایمان لائے۔ اللہ والوں یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری اللہ پاک پہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس امت میں شامل فرمایا جس کے بارے میں ہمیں پتا نہیں تھا۔ ہم پیدا ہوئے، ہمارے کانوں میں اذان پڑھ دی گئی اور ہمیں بتا دیا گیا کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہو، تم مسلمان ہو۔ حالانکہ جب دین اسلام رائج ہو رہا تھا، جب نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا تھا، آپ لوگوں نے قصے کہانیوں میں پڑھا ہوگا کتنا کتنا ظلم صحابہ کرام پہ ہوا۔ ہمیں تو گھر بیٹھے ہر چیز ملی ہے، شاید یہی وجہ ہے ہم قدر نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھ پاتے۔ اسی طریقے سے ہم لوگ قرآن پاک کو بھی کھول کے نہیں دیکھتے۔ اب کیا بولیں بھائی، بتا کے تھک گئے کہ روزانہ ایک آیت ہی پڑھ لو۔ بھائی پڑھو تو کھول کے دیکھ لو، نہیں پڑھ لے دیکھ ہی لو۔ ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ اللہ والوں جن کے پاس رب کے لیے ٹائم نہیں ہوتا نا، پھر رب بھی ان کو چھوڑ دیتا ہے، جا دوسروں کی ٹھوکروں میں چلا جا۔ اور جو رب کا ہوتا ہے، جو روزانہ رب کی دربار میں رب کی بارگاہ میں جاتا ہے، اللہ والوں رب پھر اس کو بولتا ہے اب تو میرا ہے، اب تجھے کہیں اور جانے نہیں دوں گا، تو میرا محتاج رہے گا، کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اور رب نے یہی فرمایا ہے کہ میں اپنے بندوں کو اپنا غلام نہیں بناتا، اپنا بیٹا نہیں بناتا، اپنا دوست بناتا ہوں۔ سوچیں وہ رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آج ہم لوگوں نے اس رب کو فراموش کر رکھا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو نیو جنریشن ہے ان میں تو بالکل ہی رب کا کانسیپٹ ہی ختم ہو چکا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے فتنے سے بچائے۔ آپ لوگوں نے آخر میں یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں آج ماہ رجب کی 23 تاریخ ہے اور مبارک جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا اللہ یا محمد کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف آپ نے 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا، آپ کا عمل آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں ہاتھ اٹھا کر رب سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگے۔ اب دیکھیں مانگنے کا وقت ہے، اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب اپنے معاملات کو بہترین کروانے کا وقت ہے۔ اگر اس وقت آپ لوگ جلد بازی کریں گے تو اللہ والوں فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر اس وقت آپ نے اللہ پاک سے دل کھول کے مانگا تو میرا رب آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔